بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک فاشتہ عورت کی اتنی بات پر بخشش کر دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی کہ اس نے ایک کنویں میں دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاؤں کا یعنی چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کے جانور کے سلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جگہ رکھنے والے یعنی جاندار پر احسان کرنے میں ثواب ملتا ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، آدمی ہو یا جانور۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پہ رحم کرتے ہیں نا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی بندہ ہے، کوئی جاندار ہے، کوئی بھی جاندار ہے دنیا میں، آپ اس پہ رحم کرتے ہیں، آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، آپ اس کی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کی کوئی ضرورت پورا کرتے ہیں ضرورت کو، تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملتا ہے۔ اس دنیا میں نہ ملے، آخرت میں ملے، لیکن ثواب ضرور ملتا ہے اس کا۔ ایک اور حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو گویا آئینوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں اور ان کے اندر سے باہر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح بات کریں یعنی ترش روئی سے منہ چڑھا کر بات نہ کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں کہ لوگ سو رہے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایسے بھی بلا خانے ہیں، بلا خانے مطلب گھر جو شیشوں سے بنے ہوئے ہیں، جن کے باہر لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو، آپ اندر کیا کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگوں سے بے رخی سے بات نہیں کرتے، جو لوگوں سے پیار سے بات کرتے ہیں، جو لوگوں کی غیبت نہیں کرتے، جو لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں۔ لوگوں کو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس سے آپ کو کتنی دعائیں ملتی ہیں، آپ کی سوچ میں کتنی دعائیں وہ دیتا ہوگا کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد کا جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ اٹھ کے اللہ کے روبرو ہوتے ہیں، اللہ سے اپنی دعا مانگتے ہیں، اللہ سے اپنی کوئی مجبوری پیش کرتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو شاید نہ پتا ہو کتنا ہوگا۔ تو آج کی دو حدیثیں تو یہی تھیں۔ اس حدیث میں تھوڑا سا بیان بھی کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، میں خبر سنتے ہی فوراً گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر میں نے کہا یہ مبارک چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ لوگوں اسلام کا آپس میں رواج ڈالو اور کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو اور رات کے وقت جب لوگ سوتے ہیں نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک پچھلی حدیث کا بھی تھا، یہ قصہ بنی اسرائیل کی ایک رنڈی کا ہے، جیسا کہ بعض روایت میں اس کی تصریح ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ایک اور قصہ ہے اس قسم کا کہ ایک مرد کا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا، اس کو پیاس کی شدت نے بہت پریشان کیا۔ وہ ایک کنویں میں اترا، جب پانی پی کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے بے تاب ہے۔
اور اس پیاس کی شدت سے گارے میں منہ مار رہا ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ اس کو بھی پیاس کی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو مجھے تھی۔ کوئی چیز پانی نکالنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے اپنے پاؤں کے موزے نکالے اور دوبارہ کنویں میں اتر کر اس کو بھرا اور موزے کو منہ لگا کر اور موزے کو منہ سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھایا اور وہ پانی اس کتے کو پلایا۔ حق باری تعالیٰ نے اس کی اس کارنامے کی اس قدر حق باری تعالیٰ نے اس کے اس کارنامے کی قدر فرمائی اور اس شخص کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں میں بھی اجر ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جگہ رکھنے والے یعنی جاندار میں اجر ہے۔